پاکستان اس مذاکرات کو کامیاب کروا چکا ہے۔ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ آج ایرانی حکام نے بھی یہ واضح کر دیا کہ بدھ کو جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بول دیا کہ ایٹمی ہتھیار بنانا ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ جو ٹرمپ کہتا تھکتا نہیں، فیلڈ مارشل بالکل شہباز شریف، ان کا کردار ہے نا، پھر ایسے تو نہیں بول رہے۔ رسیدیں گنڈ لاؤ نا سر، پہلی گرا اتنی مضبوط نہیں ہوتی، جی ہاں، لیکن دوسری لگانے کے لیے پہلی نیچے ہونا ضروری ہے۔ کہ پاکستان نے بڑے موقع پہ بڑا زبردست پتہ کھیلا ہے کہ اگر اسرائیل باز نہیں آئے گا تو کوئی بعید نہیں ہے کہ پاکستان اس جنگ میں کودے۔ یہ چیز ڈیسائیڈ ہو چکی تھی کیونکہ اردوان نے باقاعدہ دھمکی دے دی تھی۔ یہ اسپین، اٹلی، یو اے ای، عرب، ولی عہد، یہ سارے چین کیوں جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں، اکارڈ ہوتا ہے، تو ٹرمپ جو ہے اس بچیوں کے معاملے میں معافی مانگ لیں گے۔ نشانہ بنایا ان کے ایک سینیٹر ہیں مارک کیلے، انہوں نے کہا ہے کہ امریکی پہلے سے غریب ہو گئے ہیں اور پہلے سے زیادہ غیر محفوظ کر دیے ہیں اس صدر نے۔ کوئی ٹول نہیں تھا اس پہ سر، ہارمز پہ کوئی ٹول نہیں ہے، نہیں تھا جی۔ اب اس پہ سر وہ اس لیے ہے کہ 260 ارب دا نقصان ہے، وہ کہندا ہے وہ اڑ گیا۔ ایک ضدی بچہ ہوتا ہے نا سر، تو اڑ جاتا ہے، انہوں نے کہا تو میری پینسل توڑ دی ہے، ہن مینوں پینسل دا نقصان پر۔ یہ اصل بات ہے۔ She was definitely a student سر، اور بالکل نہتی تھی، اور ان کو ٹارگٹ کرنا سر انسانیت کی توہین ہے۔ اور اس میں یقین کریں باقاعدہ طور پہ ایک جنگی جرائم پر مبنی ایک مقدمہ بنتا ہے۔ سر بنتا نہیں، چلنا چاہیے، پوری دنیا مطالبے شروع ہو گئی ہے۔ اور سر اکانومی دا برا حال ہو رہا میں ہے، لوڈ شیڈنگ دیکھو، تاجر رو رہے ہیں۔ جعفری صاحب عہدہ بھی تھے، کوئی سنو۔ آپ تو کوئی اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی بات کر رہے ہیں نا، میں تو غیر اعلانیہ سے ڈبل ہے سر۔ جی ہاں، گاؤں دیہات میں 14 سے 16 گھنٹے لائٹ نہیں آ رہی، اور شہروں میں 8 سے 10 گھنٹے ہر آدھے گھنٹے بعد جا رہی ہے۔ بالکل ایٹمی ملکہ سی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہریار اور میرے ساتھ موجود ہیں مجاہد جعفری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ ناظرین، ہم نے اس جنگ کے حوالے سے آپ کو لمحہ و لمحہ کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ ہم نے آپ کو مذاکرات کی خبر دی سب سے پہلے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر پاکستان جو ہے مرکز نگاہ ہے، اسلام آباد جو ہے مرکز نگاہ ہے۔ اسلام آباد میں بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر قبل ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بڑا کلیئر بتا دیا کہ ہم اگلے بدھ تک پاکستان جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے رات کو بھی بیان دیا، آج صبح بھی یہ بیان دے دیا، ایک انٹرویو میں بھی انہوں نے کلیئر کر دیا کہ فیلڈ مارشل بہت عمدہ کام کر رہے ہیں، ہمیں پاکستان جا کر مذاکرات دوبارہ کرنے ہیں۔ نائب امریکی صدر جو ہیں جے ڈی وینس جو ہیں، انہوں نے بھی کلیئر کر دیا، انہوں نے بھی پاکستان کے کردار کی پہلے بھی تعریف کی تھی، اب پھر دوبارہ تعریف کی، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ ہم کھل کر مذاکرات کریں گے، جو باتیں رہ گئی ہیں وہ پوری کریں گے۔ ہمارا ایران سے ڈیڈ لاک بالکل بھی نہیں ہے، ہم کافی حتمی جو ہے مذاکرات کی راہ پہلے بھی اپنا چکے تھے، چیزیں بڑی کلیئر تھیں۔ ایک دو پوائنٹس ایسے تھے جس پہ بات ہونا باقی ہے، اور امید ہے کہ یہ معاملات درست سمت میں آگے جائیں گے، اور یہ جو ہے پوری دنیا دیکھے گی کہ ایک حتمی ڈرافٹ جو ہے وہ سامنے آئے گا، اور مذاکرات میں ہمیشہ کی طرح پاکستان سرخرو ہوگا۔ تو آج اس پہ بات کریں گے کہ فی الحال جو دوسرا فیز ہے اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے، اس میں کیا کچھ ہونے والا ہے، اور پاکستان کی پوزیشن کیا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ وزیر اعظم جو ہے ایم بی ایس سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے ہیں، اس کے بعد ٹرکیہ جائیں گے، اس ایجنڈے کو بھی کھل کر ڈسکس کریں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ لیبنان جنگ کس طرح رکوائی جا سکتی ہے، اور پاکستان مزید کیا کچھ کر سکتا ہے۔ جعفری صاحب کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے، مالک کا احسان ہے، اس کی ذات کا کرم ہے، آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ جعفری صاحب، پہلے بھی میں نے یہ عرض کی تھی کہ پاکستان اس مذاکرات کو کامیاب کروا چکا ہے، گو کہ حتمی معاہدہ نہیں سامنے آیا تھا، لیکن اب یہ انکشاف ہوا کہ معاہدہ تقریباً فائنل تھا۔ ظاہر سی بات ہے، دو بڑی قوتیں ہیں، دو بڑی طاقتیں ہیں، ایک دم سے اگر 47-49 سال پرانا تصفیہ اگر پہلے آتی ڈرافٹ اسی سائن کر کے دنیا پاسبل نہیں تھا، تو کافی چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو چکی ہیں۔ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ آج ایرانی حکام نے بھی یہ واضح کر دیا کہ بدھ کو جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بول دیا کہ ایٹمی ہتھیار بنانا ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ سر بات یہ ہے کہ یہ چیزیں نا صلح جوئی کی طرف جا رہی ہیں، پھر وہی جو ٹرمپ کہتا تھکتا نہیں، فیلڈ مارشل شہباز شریف، ان کا کردار ہے نا، پھر ایسے تو نہیں بول رہے۔ سر ہوا یہ ہے کہ یہ دوسرے دور کے جو مذاکرات ہیں، یہ پہلے مذاکرات کی بنیاد پر کیے جا رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پہلا دور جس میں معاہدہ سامنے نہیں آیا، وہ کوئی ناکام دور نہیں تھا، وہ بیٹھک کا ایک کامیاب دور تھا۔ ہم نے تو پہلی خبر دی تھی کہ مذاکرات کا پہلا فیز کامیاب ہو چکا ہے،
گو کہ انہوں نے اعلان حتمی نہیں کیا، لیکن اب باتیں ساری کھل رہی ہیں کہ تقریباً فائنل ہو چکا تھا، ایک آدھا پوائنٹ تھا جو رہ گیا تھا وہ ہم کر لیں گے. رسی تے گنڈ لاؤ نا سر، ہاں پہلی گرا اتنی مضبوط نہیں ہوتی، جی ہاں، لیکن دوسری لگانے کے لیے پہلی نیچے ہونا ضروری ہے. یہی سچویشن یہاں ہے. اب دوسرے دور اس کی کنفرمیشن کا آپ کو میں ایک سائنٹیفک دلیل دیتا ہوں، جو میں مطلب ایویڈنس کی دلیل دیتا ہوں. وہ ایک رپورٹر ہے، اس کو ٹرمپ نے کہا ہے ہاں اتھے ہی رہا، اتھے ہی رہا، ادھر 2 دن ہونے کے اتھے رہا، 2 دن کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے. اس نے کہا، اس نے اس کو باقاعدہ کہا ہے کہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے، یا تو کوئی بڑا معاہدہ امن کا سامنے آئے گا یا پھر کوئی بہت بڑا اٹیک ہوگا. لیکن اس نے اٹیک کی تو آپشن سارا معدوم ہو چکی کہا ہے کہ ہماری ترجیحات وہ معاہدہ ہے. جے ڈی ویس بھی کہہ رہا ہے نا، ہم چھوٹا معاہدہ نہیں کرنا چاہ رہے، ہم بڑا معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک ہی دفعہ یہ مسئلے کا حل نکال لیں، روز روز لڑ لڑ کے تھک گئے نے. آپ دیکھیں ٹرمپ نے جو ٹویٹ داغ دی ہے چائنا کے حوالے سے کہ شی جن پنگ سے جا کے میں ملوں گا، وہ جا کے بڑی میں ٹائٹ جفی ڈالوں گا بڑی زبردست. میں بتاتا ہوں اس کی طے میں کیا ہے. شی جن پنگ عام آدمی نہیں ہے سر. ایران کی جو وار پالیسی ہے یا اس کی جو پلاننگ ہے، اس کے لیے روس اور چین کی میٹنگ ہوئی. یہ میٹنگ ہوئی وزیر خارجہ روس اور وزیر خارجہ چین میں. وزیر خارجہ روس جو ہے وہ چین گئے ہوئے تھے، وہ بلکہ گئے ہوئے ہیں. انہوں نے وہاں ان سے میٹنگ کی. اس میٹنگ کے بعد چینی جو وزیر خارجہ ہے انہوں نے ملاقات کروائی ان کی چینی صدر سے، روسی وزیر خارجہ کی. دونوں کی میٹنگ کے بعد چینی صدر نے فون کیا پیوٹن کو، پھر ان دونوں کے درمیان بات ہوئی. پھر پیوٹن نے فون کیا ایرانی صدر کو، پھر ان کے درمیان بات ہوئی. تو یہ جو ایک کھچڑی سی پکی نا ان کی آپس میں، اس نے ٹرمپ کو جو ہے نا بکھلا دیا. وہ سمجھ لیں سر ایک اور بات ہے ہو گیا اسی وقت ہی اس نے کہا کہ اس کا دوسرا دور ہونے جا رہا ہے. اس کو نظر آ گیا تھا کہ میں جس اینگل پہ جا رہا ہوں، جو یہ کرنے جا رہے ہیں، میری تو سارا کچھ تباہ. لیکن جعفری صاحب میں ایک میرا انالیسس ہی بڑا میں حل بھی ہوتے تھے قائم ہے کہ پاکستان نے بڑے موقع پہ بڑا زبردست پتہ کھیلا ہے. وہ یہ پتہ کھیلا ہے کہ پاکستان نے اردوان سے جب رابطہ ہوا، ایم بی ایس کو لوپ میں لیا، تو یہ سارا شاخسانہ تھا لبنان کے وزیر اعظم کی وجہ سے. وزیر اعظم لبنان نے پاکستان کو جو کال کی تھی ہیلپ کے لیے، اس کے بعد پاکستان نے فوری طور پہ جعفری صاحب فوری طور پہ ایک الائنس تشکیل دیا کہ اگر اسرائیل باز نہیں آئے گا تو کوئی بعید نہیں ہے کہ پاکستان اس جنگ میں کودے. یہ چیز ڈیسائیڈ ہو چکی تھی کیونکہ اردوان نے باقاعدہ دھمکی دے دی تھی کہ اگر لیبنان پہ حملے نہیں رکے تو میں حملہ کر دوں گا. تو جو حملہ ہوئے گا تو شہباز شریف اور اردوان انجے گے نہیں. سر میں اس کو صرف شہباز شریف اور اردوان نہیں ہے، یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. جو آپ بات کر رہے ہیں نا لیبنان کو لے کر، وہ نا ٹرکی میں اناتولیا ڈپلومیسی فورم ہو رہا ہے. جی ہاں، ہمارے پرائم منسٹر وہیں پہ شرکت کریں گے. جی ہاں، ٹھیک ہے. اس کے الفاظ آپ کو بتا رہے ہیں ڈپلومیسی فورم کہ یہاں کیا ہونے جا رہا ہے، کون سی ڈپلومیسی پہ بات ہونے والی ہے. تو وہاں صرف پاکستان نہیں ہے، اور بھی ملک ہے. گو کہ اس کے بعد پرائم منسٹر کی ملاقاتیں ہیں طیب اردگان. لیکن جعفری صاحب اوبیسلی پاکستان نے جو کرنا ہے، پاکستان اب مسلم امہ کا ایک بہت ہی اہم لیڈر ہے. لیڈر ہے سر، بیوقوفی تو نہیں نہ کر سکتا، بیوقوفی نہیں کرے گا، چانس بھی نہیں ہے غلطی کا. سر جی چانس غلطی کا نہیں ہے، لیکن ایک اس سے بڑا چانس بھی کوئی نہیں ہے اگلی واری بچان دا. کیونکہ باتیں یہ ہو رہی تھی، اسرائیل کہتا تھا اگلی واری کی آپشن کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے پاکستان نے درست سمت میں درست پتہ پھینکا ہے. ایم بی ایس کو ساتھ لیا، اردوان کو ساتھ لیا، دھمکی اردوان کو دوائی ہے، اردوان صاحب نے دھمکی دی. اس کے بعد ٹرمپ کی آنکھیں کھل گئی، انہوں نے کہا اوہو دیر از سم تھنگ رانگ، گیم الٹی طرف جا رہی ہے. اور آج فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ تھی کہ ایران نے حملے جو کیے ہیں چینی سیٹلائٹ کی وجہ سے کی. تو اب باتیں کھل رہی ہیں، چین نے تردید کر دی، لیکن گو کے سر چھکا تو انہیں مارتا نا، کچھ نہ کچھ تو حقیقت ہوئے گی، ایسے منو نا. تو سر کہنے گئے دنیا کا رخ بدلا، ایک دم سے بدلا. تو پاکستان ہنگری میں جو ان کی وہ ہار گیا پرائم منسٹر، جو پتہ نہیں کتنے سال سے وہاں پہ برجمان، وہ اسرائیلی حمایتی تھا، صرف اس لیے ہار گیا. آپ دیکھیں اٹلی کا رویہ کیا ہوا ہے، آپ دیکھیں اسپین کا رویہ کیا ہوا. یہ اسپین، اٹلی، یو اے ای، عرب، ولی عہد، یہ سارے چین کیوں جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ وہ چین اس لیے جا رہے ہیں کہ دنیا میں ایک دنیا جو ہے نا وہ آپ اگر میں ایگزیکٹ اس کے نیو ورلڈ آرڈر نہیں سر، کیا تھا نیو ورلڈ آرڈر؟ سر نیو ورلڈ آرڈر ہے سر نیو ورلڈ آرڈر، یہ یونی پولر
वर्ल्ड से ना मल्टी पोलर वर्ल्ड में तब्दील सर वो वही हो गया ना, कान इधर से पकड़े कान इधर से पकड़े। असल में आपका नेक्सस टूटा है इजराइल का और यूएस का, ये बहुत बड़ा नेक्सस टूटा है और इसकी कामयाबी सुपर पावर का खलास होने के सबूत हम तो पहले बताते हैं ना, जिस दिन टूटी है, जिस दिन ईरान ने या चाइना ने ये शर्त लगाई है कि या रशिया ने ये शर्त लगाई है कि हमसे लेना तो युआन में लेना, हाँ बिल्कुल, उस दिन सुपर पावर का खात्मा। अब उसके जो ना बाकी हिस्से टूटने शुरू हुए हैं, तो इन्हीं बातों से परेशान होते हैं। एक और बात देख लें कि सर जी जो नाका लगाया था वो नाका मेरा ख्याल है कि किसी पंजाब पुलिस का ही नाका साबित होया है कि वन व्हीलर नंगे ने अगों 26 से आज गुजर गए आज सर, नहीं 6 20 गुजरे हैं सर, 6 गुजरे थे और जो चाइना के थे, हाँ ठीक है। उसके अलावा यूएस का दावा है कि हमने 6 जहाजों को रोक दिया, वापस भेज दिया, वापस मोड़ दिए। 2 उन्होंने कल रोके थे, मैंने आपको बताया, वो भी वापस मोड़े। हाँ। तो उन्होंने कहा है कि अब हम ईरान की जनूबी बंदरगाहें इस्तेमाल कर लेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है। ईरान वालों ने उनका ऐसा जवाब दिया है। लेकिन नाकाबंदी के अगेंस्ट आज कहा है अमेरिका ने कि अब हम चीन के जहाज भी रोकेंगे। आज का बयान है, आज का बयान। तो अगर उन्होंने ये बयान दिया कि वो चीन के जहाज भी रोकेंगे, तो आप ये देख लें कि चीन किस किस्म का प्रेशर फिर डेवलप करेगा। नहीं जाफरी साहब, वो तो बयान दे दिया था, लेकिन जो ट्रंप ने अभी से कुछ देर कबल जो ट्वीट कर दिया ना, ट्रंप साहब को भी अंदाजा हो गया कि हर चीज़ में पंगा नहीं लेना, जगह जगह पंगा लेंगे तो नुकसान होगा। तो ट्रंप ने तो बड़ी वाइडर सेंस में ना जज्बा खैर सगाली के साथ ट्वीट डाल दिया कि मैं जब भी पाऊंगा, वो कहता मैं जब भी पाऊंगा शिप जिंग मारना, जंग रुकने के करीब है, मुंह से कही जा रहा है। लेकिन जाफरी साहब जंग तो रुक जाएगी, लेकिन मुझे बताएं वो जो स्कूल की बच्चियां थी, आज उनकी तस्वीर ईरान में दोबारा सामने आई और हर आंख अशकबार थी। ऐसे विजुअल्स थे कि जो एक पत्थर दिल शख्स को भी जो है नरम करने के लिए काफ़ी थे, कि कैसे वो तस्वीरें पड़ी हुई थी, कैसे लोग वहाँ पे मौजूद थे और दोबारा से वो चीज़ें वायरल हुई। और जो उनके वालिदैन हैं, जो बच्चियों के जो उनके लवाहकीन हैं, वर्सा हैं, वो आंसू बहा रहे थे और पूरी दुनिया की जानिब देख रहे थे कि हमें इंसाफ दो। और मुझे ये लगता है कि ये जो अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, अकॉर्ड होता है, तो ट्रंप जो है इस बच्चियों के मामले में माफ़ी मांग लेंगे। सर माफ़ी नहीं मांगेगा, उस पर ये मुकदमा चलना चाहिए, माफ़ी से मुकदमा चलना चाहिए, आपकी बात दुरुस्त है सर। बात ये है कि ये बच्चियों का आज वहाँ हुआ ना, उसके अगेंस्ट हुआ क्या, फिर वहाँ पर यूएस में जो डेमोक्रेट्स हैं और दूसरे सेनेटर्स हैं जी हाँ, उन्होंने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हाँ। शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनके एक सेनेटर हैं मार्क कैले, उन्होंने कहा है कि अमरीकी पहले से गरीब हो गए हैं और पहले से ज्यादा गैर महफूज कर दिए हैं इस सदर ने। ये यहाँ से वो शुरू हुए हैं। तो आप ये देखें कि और हिलरी क्लिंटन ने तो कहा है कि बड़ा शर्मनाक है जी हाँ, और ये वो सदर है जिसने सारा अमेरिका की न सिर्फ दुनिया पर जो उसकी एक छतर छाया थी सर, एक भरम था, वो भरम को पकड़ के उसने खराब कर दिया। माजरत के साथ जो एक भरम बना हुआ था कि सुपर पावर है बड़ी, सर वो खत्म हो गई सर, वो नहीं हवा निकाल दी है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है, जो दुनिया भर के डिफेंस के माहिरीन हैं वो कह रहे हैं कि जो यूएस है उसकी जितनी काबिलियत थी ना वॉर में, उसने इस वॉर में अपनी वो पूरी काबिलियत दिखा दी है। ईरान ने अभी अपनी पूरी काबिलियत नहीं दिखाई और जो उन्होंने अब तक दिखाई है उसमें भी वो बुरी तरह उन्हें डिफीट हुई है हर महाज पे। तो इसीलिए अमेरिका ने जंगबंदी के लिए ईरान को रिक्वेस्ट की थी और दुनिया में आप देखें सारी दुनिया गई है ईरान के पास, पहले पाकिस्तान से पहले उन्होंने सबको इनकार किया है बारी बारी, लेकिन पाकिस्तान को इनकार नहीं किया। पाकिस्तान को कर भी नहीं कोई सकता सर। हाफिज साहब हैं, जाफरी साहब, पाकिस्तान को इनकार बहुत मुश्किल है, ये माने आप सर। नहीं, मैं हाफिज साहब एक ऐसे लीडर बन के सामने आए ने, जाफरी साहब कोई दूर दूर तक मुकाबिल नहीं है। सर सुन लो, हाफिज साहब जी तो तुसी को गल सर, मैं तो मेरिट में बात कर रहा हूं कि ला के दिखाएं कि आपकी सुपर पावर कह रही है कि यार ही इज अ ग्रेट गाय, उसके ही इज डन अ ग्रेट जॉब। और सर ठीक है, सुपर पावर कह रही है, मैं उसको मान रहा हूं, लेकिन आपको ये इज्जत ईरान ने दी है सर। जी, उसने दुनिया के किसी मुल्क को लिफ्ट नहीं कराई। अगर हाफिज साहब को या हमारे प्राइम मिनिस्टर को इज्जत मिली है तो इसका सेरा ईरान के सारा। ये एक जेन्युइन बात है। अगर ईरान पाकिस्तान को कह देता ठीक है, हम जो दुनिया भर कह रही है नहीं हम अभी जंग जारी रखेंगे, बाद में कर लेंगे आपके कहने पे, तब भी बहुत अच्छी बात। पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर लेनी थी।
ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖਿੱਚੇ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਹਾਰਮਜ਼ नहीं, फिर गवादर फंक्शन होनी सी मुकम्मल तौर पे। सर अर्ज ये है कि पीछे से बैकडोर राब्ते जारी रहते हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले मेरे ईरानी जर्नलिस्ट है, मेरे दोस्त, उन्होंने मुझे अभी व्हाट्सएप किया कि उन्होंने तस्दीक किया वहाँ के इंतजामिया ने कि एक पाकिस्तानी वफ्द थोड़ी देर में वहाँ पहुंच रहा है। तो इसका मतलब है कुछ पीछे है ना, बैकडोर तो राब्ते हैं कि पाकिस्तानी जेडी वैंस ने भी बोल दिया कि जैसे ही दूसरे पहले मुज़ाकरात हुए थे उसके बाद हम जेडी वैंस आपको पता है वो एक टीवी पे शो में बैठा हुआ था, वहां पे उसने अपना बड़ा वो मजहबी और वो रंग दिया तो वहां लोग खड़े हो गए, टच दिया सर उन्होंने 168 बच्चियों के सवालात किया, उसको रोल दिया। सर ये सवाल अमेरिका को ले डूबेगा। आप जो बात कर रहे हैं, अमेरिकी अवाम ने जेडी वैंस की और लाइव बेइज्जती की है, टीवी पे लाइव चल रहा था, तो वो उसके पास जवाब नहीं था सर, और जवाब कौन दे सकता सर? ये जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकती बॉस। उन बच्चियों की तस्वीर मौजूद है, उन बच्चियों का रिकॉर्ड है। आप ये भी नहीं कह सकते कि वो टेररिस्ट थी, आप ये भी नहीं कह सकते कि वो हिजबुल्लाह के लिए काम कर रही थी, आप क्या ही नहीं सकते सर। जवाब ही नहीं है सर। स्टूडेंट्स, शी वॉज डेफिनेटली स्टूडेंट सर, और बिल्कुल निहत्ती थी, और उनको टारगेट करना सर इंसानियत की तौहीन है। और इसमें यकीन करें बाकायदा तौर पे अमरीकी सदर के खिलाफ एक बाकायदा तौर पे एक जंगी जराइम पर मबनी एक मुकदमा बनता है। सर बनता नहीं, चलना चाहिए, पूरी दुनिया मुतालबे शुरू हो गई है, बल्कि जितने जो बड़े बड़े सदूर हैं मुल्कों के वो कह रहे हैं इसका ज़हनी तवाज़न खराब है। उसने जनाब ईसा की तस्वीर की जगह अपनी तस्वीर लगाई, वो देखी है ना आपने, तो लोगों ने फिर हटा दी, बाद में ट्रंप ने वो तस्वीर हटा दी। मैं तो अपने आप को शायद कोई मौलवी टाइप समझता था, नाली यूटर्न ले लिया उन्हें सर, यूटर्न, लेकिन दिलाजारी तो हुई ना, दिलाजारी तो हुई क्रिश्चियंस की सर, बिल्कुल। और जिस तरह वो पॉप लियो के पीछे पड़ा हुआ है सर, और किस तरह बदतमीजी कर रहे हैं, वो तो कबूल ही नहीं है बॉस। सर इस पे भी आवाज उठेगी, आप देखेंगे इस पे भी उठेगी, उसकी जड़ें हिलनी शुरू हो जाएंगी, इस पे भी आवाज उठेगी कि इस पे तो इन्हें मजहब का मुकदमा बनाया जाए। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ 295 ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਐਡੀ ਵੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਈ। पॉसिबल है, आवाज तो वहां से उठनी शुरू हो गई है, जो कैथोलिक क्रिश्चियंस है वो ये कहना शुरू हो गए हैं सर, बिल्कुल। लेकिन अभी देखें, जो अभी हम अपने इंटरेस्ट पे आते हैं कि जो पाकिस्तान दोबारा मीडिएशन के लिए कोशिशें कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि एक वफ्द हमारा ईरान में है, जाहिर बात है वो कोई सेक्रेटेरिएट का ही वफ्द होगा ना, डेफिनेटली जी हाँ, सेक्रेटेरिएट का ही वफ्द होगा, कुछ चीजें सेटलमेंट करने, ड्राफ्ट पे गुफ्तगू हो रही होगी, जो आखिरी 2 पॉइंट्स अड़े हुए हैं उन पे बातचीत हो रही होगी। सर अर्ज ये है कि अमेरिका ये तो मान गया है कि ईरान यूरेनियम एनरिच कर ले, ये इससे वो फिर गया कि यूरेनियम वो एनरिच नहीं कर सकता, क्योंकि वो अब उसके एनरिचमेंट के सालों पर पाबंदी लगाने पर आया है। एनरिचमेंट पे पाबंदी नहीं है, 5 साल ना करे, 10 साल ना करे, 20 साल ना करे, सालों की पाबंदी है। इसका मतलब है कि वो यूरेनियम की अब्जॉर्बी ना करे, इस मुतालबे से पीछे हट चुके हैं, सालों पर आ गए हैं। सर अब सारी जो जंग है ना वो अब सिर्फ स्टेट ऑफ द हॉर्मस के सारी गेम उधर आके खत्म हो रही है, इक्तिसादी जंग है, अब ये स्ट्रेटेजिक जंग नहीं है। सर जब ये जंग शुरू हुई थी तो स्टेट ऑफ हॉर्मस की तो लड़ाई कोई नहीं थी सर, सर ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਲੜਾਈ ਅਸਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਤਾ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ੋ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ बाद में आया। सर ऐसा नहीं है, ट्रंप की इस गलती ने स्टेट ऑफ हॉर्मस का कब्जा ईरान के हाथ में दे दिया है, ये बात याद रखिएगा। उससे पहले ईरान उस तरह काबिज नहीं था। सर देखें, एक चीज समझे कंट्रोल में जाफरी साहब, एक चीज समझे, जो आपका मिडिल ईस्ट है ना, मिडिल ईस्ट कभी भी ईरान को भत्ता नहीं देगा। ये भत्ता मैं इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं कि ये पहले कभी भी नहीं हुआ था। जो ईरान ने अपनी शराइत दिखाई हैं वो सिर्फ इसलिए दिखाई हैं कि साडा 267 अरब डॉलर का जिहड़ा नुकसान किया है, हुन मैं अड़ गए हैं, हुन मैं भत्ता भी लवांगा, हुन मैं टोल टैक्स लवांगा। ये टोल टैक्स ये काबिले अमल नहीं है। नॉट भत्ता, मैं आपके इस लफ्ज पे एहतजाज करता हूं, दिस इज नॉट भत्ता। स्विस कनाल पे लिया जाता है, पनामा कनाल पे लिया जाता है, दिस इज टैक्स। जो हॉर्मस पे कोई टोल नहीं था सर, कोई टोल नहीं था। किस पे सर? हॉर्मस पे कोई टोल नहीं है, नहीं था जी। अब उस पे सर वो इसलिए है कि 267 अरब का नुकसान है, वो कहता है वो अड़ गया। एक जिद्दी बच्चा होता है ना सर, तो मैं अड़ जाता है, उन्हें कहा तू मेरी पेंसिल तोड़ दी है, हुन मैंने पेंसिल का नुकसान पर। ये असल बात है सर, मैं अर्ज ये है, यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये ट्रंप गलती ना करते तो स्टेट ऑफ हॉर्मस पे ईरान का नहीं वो आपकी बात दुरुस्त है, कभी उस पे वो ना लगते। मैं आपसे जाफरी साहब बिल्कुल ये जो है इत्तेफाक करता हूँ, आपकी बात दुरुस्त है कि ट्रंप ने एक रास्ता दिखा दिया है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात में ये जो टोल वाली बात है ये खत्म हो जाएगी। ये नहीं होगा सर, ये काबिल अमल नहीं है। सऊदी अरब 1 रुपया नहीं कटेगा सर, अमारात 1 रुपया नहीं कटेगा, बहुत से खित्ते की लड़ाई है, मुस्लिम उम्मत एक पेश नहीं, वहां से जा रहे हैं
وہ $2 ملین کے اگینسٹ یوانز دے کے جا رہے ہیں. آپ یہ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ نہیں وہ لے رہے ہیں بھائی. سر انہوں نے قبضہ کر لیا. میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں, انہوں نے قبضہ کر لیا ہے, یہ آپ کی بات سے میں اتفاق کر رہا ہوں, لیکن یہ قبضہ برقرار نہیں رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے سعودی عرب کا تیل ایکسپورٹ بہت زیادہ ہے. تیل کے ایکسپورٹس میں سعودی عرب اس طرف نہیں آئے گا. میں نام نہیں لینا چاہتا معذرت کے ساتھ, لیکن یہ جو ایک لڑائی ہے نا, مسئلے کی لڑائی ہے, یہ نہیں ختم ہونی. اے مڈل ایسٹ سعودی ایران نو پیسے نہیں دے گا. اے شیعہ سنی لڑائی ہے, معذرت نال میں ورڈ نہیں یوز کرنا چاہتا سا, اور سر نہیں ہونا مان لو. میرے نزدیک ٹرمپ کی کیا انٹرسٹ ہے؟ ٹرمپ کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ٹرمپ کا تیل کی رسد سٹیٹ آف دی ہارمز سے گزرتی ہے. سر اس کے اڈے ہیں, آپ پتہ نہیں کن چکروں میں پڑے ہیں. عرب اٹھ کے چین جا رہے ہیں. سر میری بات سنیں, ٹرمپ کے خواب میں بیٹھے ہیں, عرب اٹھ کے چین جا رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں. وہ جائیں گے, لیکن جعفری صاحب تو اس کا مطلب ہے کہ پاور کا جو شفٹ ہے وہ لوگوں نے دیکھ لیا. وہ دیکھ لیا, وہ بالکل دیکھ لیا. تو اب آپ امید نہ رکھیں کہ اس میں آج کویت یا قطر کسی ایک نے کہا اپنے اڈے اٹھاؤ. یہ بھی میں یہ جعفری صاحب یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ ایسا ہے, یہ لڑائی پانیوں کی لڑائی یہ اب کی لڑائی نہیں ہے, یہ بہت پرانی لڑائی ہے, سالوں سے چلتی آ رہی ہے. اس کی ہسٹری جو ہے نا, ہارمز جو تھا نا, ہارمز ایک دیومالائی قصہ تھا نا, آپ کو یہ یاد ہوگا. تو اس کی ہسٹری ہی لڑائی پانیوں پہ لڑائی پہ ختم ہو رہی ہے. کہ جو ہارمز ہے نا وہ شیلو ایریا ہے, جی کم گہرائی والا. ہاں جی, وہاں جو بھی بڑا شپ آئے گا نا, چاہے فوجی, وہ نہیں گزر سکتا. ہاں وہ نہیں گزر سکتا. ہاں, درمیانے لیول کے شپ کے لیے موزوں. اور وہاں کوئی جو سب میرین ہے وہ بھی کام نہیں کر سکتی. سب میرینز نہیں کام کر سکتی. جی ہاں, وہاں انٹرسٹ نہیں ہے شیلو ہونے کی وجہ سے. ایران نے شیلو واٹر سب میرینز بنائی ہوئی ہیں. وہ ایک کا نام ہے ابو مہدی, ایک کا نام ہے الغدیر. جی ہاں, جی ہاں بالکل. تو یہ جو شیلو واٹرز کی سب میرینز بنائی ہوئی ہیں نا, وہ ان سے قبضہ چھیننا ناممکن ہے. سر وہ اس کا سٹیک ہے. دیکھیں جس طرح بحر ہند ہے, بحیرہ عرب ہے, بحیرہ عرب میں بن قاسم پورٹ, کراچی بندرگاہ, گوادر پورٹ میں جو بھی ٹیکسی کرے گا جہاز یا جو بھی پریمیسز سے گزرے گا, اس کو انٹرنیشنل قانون کے مطابق ہوتے صحیح ہے. نہیں سر میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھو تسیلہ ہوتے صحیح ہے. ساڈی گوادر جڑی ہے نا سر جی, نہیں ساڈی گوادر جڑی ہے نا, کل پرسوں آپ مجھے شور مچا رہے تھے کروڑا روپیہ آئے گیا تے گوادر لینا لگ گئی. تسیلہ ہوتے صحیح ہے. سر دیکھو میری گال سنو, سانو اپنا مفاد ہے, پاکستان سب سے پہلے ہے, اس کے بلا کچھ نہیں ہے. اچھا مجھے آپ کی اس بات سے یاد ہے جعفری صاحب, پاکستان سپر پاور تو بن گیا خطے کا, اور سر اکانومی دا برا حال ہو رہا ہے. لوڈ شیڈنگ دیکھو, تاجر رو رہے ہیں. جعفری صاحب عہدہ بھی تھے کوئی سنو. آپ تو کوئی اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی بات کر رہے ہیں نا, میں تو غیر اعلانیہ سے ڈبل ہے سر. جی ہاں, گاؤں دیہات میں 14 سے 16 گھنٹے لائٹ نہیں آ رہی, اور شہروں میں 8 سے 10 گھنٹے ہر آدھے گھنٹے بعد جا رہی ہے. بالکل ایٹمی ملاقات سی سر مذاکرات کرا رہے ہیں اسلام آباد سے. اچھا بات سنیں, ٹیکنیکلی دیکھیں, دنیا کی 2 سپر پاورز کے ایک اور بڑے ملک سے ہم مذاکرات صلح کرا رہے ہیں, تے او جڑی سپر پاور نے وہ ساڈے انڈر کام کر رہی ہیں. ہاں, تو ساڈے کو پیسے نہیں ہے, ساڈی جیب خالی ہے, ساڈے کو بتی نہیں ہے. اور سر ہمارا تاجر رو رہا ہے. جعفری صاحب میری ابھی ایک تاجر رہنما سے بات ہو رہی تھی کل رات کو لیٹ نائٹ, اس نے فرمایا کہندا جی بھائی جان 50% انڈسٹریز تاڈی داؤ تے لگیاں نے, اور اس میں 25% بند ہو چکی ہیں. آپ کی پاور لومز, آپ کا سیال کوٹ, آپ کا گجرانوال, آپ کا فیصل آباد جس کو آپ مانچسٹر کہتے ہیں, آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے, آپ کا تاجر طبقہ بدحال ہو رہا ہے. سر چھوٹے تاجر کی گل ہی نہ کرو. انرجی کے بغیر کیا کر لیں گے آپ؟ یہ ساری لڑائی انرجی کی تو ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے یو ایس امریکہ نے جو ایران سے لڑائی کی ہے, تیل انرجی کی لڑائی ہے. تو انرجی جو ہے, اب جو دنیا سے پاور پلانٹ بنا رہے ہیں, ایٹمی پاور پلانٹ سے بجلی بنا رہے ہیں, وہ بے غم ہے دنیا پہ. پتہ نہیں تانوں کی مسائل نے کہ تسی اودی بجلی عوام. سر اصلاحات دا مسئلہ ہے, ادھر پلاننگ دا مسئلہ ہے, انہاں کو ریسورسز بہت زیادہ نے, انہاں کو دماغ بعض اوقات انہاں دا آؤٹ ہو جاتا ہے. آپ کے اخراجات بہت زیادہ ہیں. جعفری صاحب, حافظ صاحب تاڑے کس کام آن گئے؟ نہیں حافظ صاحب تو کلا بندہ کی کرے, دسو مینوں, لڑائیاں ہی کرے کلا بندہ کی کرے. جعفری صاحب یقینی طور پہ آپ سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی آج. ناظرین بات یہ ہے کہ اس اینڈنگ میں ہم اس کو اینڈنگ نوٹ سمجھیں گے کہ پاکستان خطے کا ایک باقاعدہ طور پہ ٹائگر بن چکا ہے, ایک بڑی طاقت بن چکا ہے, ایک ایسی طاقت جس کی جعفری صاحب نے جس طرح کہا کہ بڑی قوتیں ہمارے انڈر ہیں. ہم اگر بولتے ہیں تو انٹرنیشنلی جو تیل کی پرائسز ہیں وہ نیچے آ جاتی ہیں. اگر ہم کوئی بیان دیتے ہیں مذاکرات کا پازیٹیو, تو سٹاک مارکیٹیں اوپر چلی جاتی ہیں. تو یہ پاکستان کی اہمیت ہے. لیکن خدا را
آپ کو پالیسیز تھوڑی بہتر کرنی پڑیں گی, آپ کو تاجر طبقے کو بھی ریلیف دینا پڑے گا. ایشین ٹائیگر بننا بہت مشکل تھا, لیکن اکانومک ٹائیگر بننا آسان ہے, اور وہ صرف آپ کی منظم اصلاحات سے ممکن ہے, آپ کے دماغ سے ممکن ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.